أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اہل مکہ بھی ربوبیت کو مانتے تھے. اللہ کو رب ماننا ضروری ہے، کافی نہیں. اس کو یاد رکھیے، اللہ کو رب ماننا ضروری ہے، کافی نہیں ہے. خالی رب مان کے توحید ہو گئی پوری؟ نہیں. رب ماننے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کو معبود ماننا بھی ضروری ہے، اور صرف اللہ رب ہے اور صرف معبود اللہ ہی ہے، یہ ماننا ضروری ہے. عرب کے مشرکین اللہ ہی کو پکارتے تھے مسائل میں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. اگر اے نبی آپ ان سے پوچھو، ان مشرکین سے، کون ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور کون ہے جس نے سورج چاند کو مسخر پابند کر رکھا ہے؟ خالق، مدبر کون ہے؟ اگر ان مشرکین سے آپ پوچھو گے، جواب میں کہیں گے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یقیناً وداؤٹ ڈاؤٹ کون ہے؟ اللہ ہے. ایک دم پکی بات ہے کہ اللہ ہے، ان کو شک بھی نہیں ہے. لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، وہ کہیں گے اللہ. اللہ فرماتا ہے فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، پھر کہاں سے جھوٹ میں پھنسائے جا رہے ہیں، کہاں سے شرک کے جھوٹ میں، شرک کے دلدل میں پھنسائے جا رہے ہیں. تو اللہ نے بتلایا کہ مشرکین بھی ان سے اگر پوچھا جاتا کہ خالق اور مدبر کون ہیں، تو کس کا نام لیتے تھے؟ اللہ کا، اپنے بتوں کا نہیں. لیکن کیا اس عقیدے نے ان کو بچایا؟ نہیں. اللہ کو خالق مان لینے سے اللہ کو رب مان دے دیں گے. ٹھیک ہے. عرب کے مشرکین بھی اللہ رب العالمین کی ربوبیت کا اقرار کرتے تھے. جیسے اللہ نے فرمایا قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اے نبی آپ ان سے کہیے زمین اور زمین میں جو کچھ ہے کس کا ہے؟ اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ. سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، وہ جواب میں کہیں گے سب اللہ کا ہے. قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، آپ کہیے تو پھر تم نصیحت کیوں نہیں مانتے، ہوش میں کیوں نہیں آتے، غور کیوں نہیں کرتے؟ قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. آپ دوسرا سوال آپ ان سے پوچھئے کہ کون ہے جو ساتوں آسمانوں کا رب ہے اور عرش عظیم کا بھی رب ہے، کون ہے وہ؟ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، جواب میں کہیں گے اللہ ہی ہے. قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، آپ کہیے پھر تم ڈرتے کیوں نہیں، شرک کرنے سے ڈرتے کیوں نہیں؟ قُلْ مَن بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. آپ کہیے کہ کون ہے کہ جس کے ہاتھوں میں ہر چیز کے خزانے، ہر چیز کی بادشاہت ہیں، اور وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، وہ چاہے تو پناہ دے، وہ خود پناہ دیتا ہے لیکن اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا ہے. وہ سب کے مقابلے میں بچا سکتا ہے، اس کے مقابلے میں کوئی بچا نہیں سکتا ہے. کون ہے ایسا؟ ان کنتم تعلمون، اگر جانتے ہو تو بتاؤ. سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، وہ کہیں گے کہ یہ بات اللہ ہی کے لیے خاص ہے. قُلْ فَأَنَّا تُسْحَرُونَ، آپ کہیے پھر کہاں سے تم پہ جادو کیا جاتا ہے؟ کسی نے جادو کر دیا ہے تم پہ؟ یہ سب اللہ کے بارے میں مانتے ہو، پھر بھی بتوں کی، لکڑی مٹی پتھر کے بنے ہوئے بتوں کی تم عبادت کرتے ہو. یہ سب اللہ کرتا ہے، بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ تو ان آیات میں آپ دیکھیے کہ مشرکین مکہ اللہ کو ساتوں آسمانوں کا رب مانتے تھے. مشرکین مکہ عرش عظیم کا رب اللہ کو مانتے تھے، لات اور عزیٰ کو نہیں. وہ ایک ہی کے لیے خاص مانتے تھے، وہ کون ہے؟ اللہ ہے. اور وہ مانتے تھے کہ ہر چیز کے خزانے، ساری چیزوں کی بادشاہت اللہ کے ہاتھ میں ہے. کسی اور کے ہاتھ میں؟ لات عزیٰ کسی اور کا نام لیا؟ ملکوت کل شیء، تمام ساری بادشاہت کس کے ہاتھ میں ہے؟ ایک اللہ کے ہاتھ میں ہے. کون ہے جو سب کے مقابلے میں پناہ دے سکتا ہے لیکن اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا؟ ایسا کون ہے؟ اللہ ہے. آپ سوچئے یہ سب ماننے کے باوجود بھی وہ مسلمان قرار پائے. اللہ کے سوا
کوئی رب نہیں، وہ مانتے تھے خالق وہی ہے، مالک وہی ہے تمام چیزوں کا، اور اس کے مقابلے میں کسی کی نہیں چلتی، اور وہ جو چاہے کر سکتا ہے، یہ سب مان کے بھی وہ مسلمان شمار ہوئے نہیں۔ معلوم ہے کہ یہ ضروری تو ہے ماننا، لیکن کافی نہیں ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ وہ کیا شرک تھا جس میں مشرکین مکہ کے مشرکین مبتلا تھے، وہ تھا شرک توسل۔ اللہ تک ڈائریکٹ نہیں جا سکتے ہیں، لہذا انڈائریکٹ جانے کے لیے ان بتوں کو خوش کرنا ضروری ہے، جو کہ آج بھی بہت سارے مسلمانوں میں پایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، وہ ایسوں کو پکارتے ہیں اللہ کے سوا، وہ ایسوں کی عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا، مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، جو نہ ان کو نقصان پہنچا سکیں اور نہ ان کو فائدہ پہنچا سکے۔ اگر ان بتوں کی عبادت نہ کریں تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور اگر ان کی عبادت کریں کچھ بھی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، ان کا آفیشیل سٹیٹمنٹ کیا ہے؟ یہ جتنے بھی ہمارے بت ہیں یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں، ان کی حیثیت سفارشی کی ہے، اللہ کے برابر نہیں۔ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، جب ان کو سفارشی مان رہے ہیں کس کے پاس؟ تو اللہ کو مان رہے کہ نہیں مان رہے؟ لیکن اللہ کو مان کے بھی مشرک باقی ہیں، ان کو چھوٹا مان رہے ہیں۔ سفارشی کون ہیں؟ ان کے بت، ان کے معبود، کس کے پاس؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس سفارش کریں گے تاکہ اللہ فیصلہ ہمارے لیے اچھا دے، تو اللہ کو فیصلہ دینے والا مان رہے ہیں، ان کو بس سفارش کرنے والا۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ کوئی آدمی مانتا ہے، کوئی ہم ان کو اللہ کے برابر نہیں مانتے۔ لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہم اپنے بزرگوں کو اللہ کے برابر تھوڑی مانتے ہیں۔ شرک کیسے ہوا؟ اگر برابر مانے تو شرک ہوگا نا۔ کیا یہ بات صحیح ہے؟ نہیں۔ کیا مشرکین اپنے بتوں کو اللہ کے برابر مانتے تھے؟ اللہ کے برابر نہیں مانتے تھے، وہ لوگ اللہ تعالیٰ جیسا ان کو نہیں مانتے تھے۔ یہاں پر آیتیں خود بتا رہی ہیں کہ ان کی حیثیت وہ اللہ کے برابر نہیں مانتے تھے۔ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اللہ فرماتا ہے قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، اے نبی آپ کہیے کیا تم اللہ کو ایک ایسی بات بتا رہے ہو جس کا وجود اللہ نہ آسمانوں میں جانتا ہے نہ زمین میں، کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے بھی کچھ ایسے سفارشی ہیں جن کی عبادت کرنی پڑے گی تو اللہ تک پہنچ سکتے ہیں؟ ایک ایسی چیز ہے جس کا وجود نہ آسمان میں نہ زمین میں، نہ فرشتوں میں کوئی ایسا سفارشی جس کی عبادت کی ضرورت ہو، نہ زمین میں ایسا کوئی بندہ ہے جس کی عبادت کی ضرورت ہو اللہ تک پہنچنے کے لیے۔ تم اللہ کو ایک ایسی خبر دے رہے ہو جس کو اللہ ہی جانتا نہیں۔ جب اللہ کسی چیز کو نہیں جانتا ہے تو اس کا وجود ہے؟ اس چیز کا ہی وجود نہیں ہے۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اللہ تعالیٰ پاک ہے اس شرک سے جو یہ اللہ کے ساتھ کر رہے ہیں۔ یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 18 ہے۔ تو ان کا قول جس کو قرآن میں ذکر کیا گیا وہ کیا ہے؟ وہ اپنے بتوں کو اللہ کے ہاں سفارشی مانتے تھے، ان کو سفارشی بنا کر ان کی عبادت کرتے تھے، اسی لیے کہا وَيَعْبُدُونَ، وہ عبادت کرتے ہیں۔ تو کسی کو اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ مان کر اس کے لیے عبادتی اعمال کا کرنا یہ مشرکین کا شرک تھا۔ آج بھی بہت سارے مسلمان ایسا کرتے ہیں، درگاہ پہ کندوری کر رہے ہیں، کیوں؟ حالات آج کل اچھے نہیں ہیں، دکان نہیں چل رہی، مکان کا معاملہ ایسا پھنسا ہوا ہے، فلاں چیز، فلاں مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ دعا، ہم لوگ گناہ گار ہیں، اللہ ہماری سنتا نہیں۔ بابا اللہ کے قریبی ہیں، تو درگاہ پہ اگر ہم یہ کام کریں گے، بابا کے نام سے کندوری کریں گے، تو بابا اللہ کے پاس ہماری سفارش کریں گے، بگڑی بن جائے گی۔ تو یہ جو عقیدہ ہے یہ کس کا ہے؟ آج بہت سارے مسلمانوں کا ہے، جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کر رہے ہیں، لیکن وہی شرک ہے جو عرب کے مشرکین کا تھا۔ اسی طرح سے اللہ نے فرمایا والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، جن لوگوں نے اللہ کے سوا اوروں کو کارساز بنا رکھا ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں
کہ یہ ہمیں اللہ سے کچھ اور قریب کریں. یہ بھی ان کا سٹیٹمنٹ ہے. کیوں کرتے؟ اس لیے کرتے ہیں کہ یہ جو ہمارے بت ہیں ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ یہ کیا کریں ہمیں؟ نیت کتنی اچھی ہے. کیا نیت ہے؟ کس کے قریب ہونا ہے؟ اللہ کے قریب ہونا. غلط نیت ہے تو پھر عمل کیسے غلط ہوا؟ بعض لوگ کیا، ہماری نیت صحیح ہے، نیت صحیح ہے لیکن کام بھی صحیح ہونا چاہیے. اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ایسا ذریعہ استعمال کرنا جو اللہ کو ناپسند ہے جائز نہیں ہے، بلکہ وہ ذریعہ کیا اللہ سے قریب کرنے والا کہ دور کرنے والا ہے. شیطان کا یہی حربہ ہوتا ہے، اللہ سے دور کرنے والی چیز کو اللہ سے قریب کرنے کا ذریعہ بتاتا ہے اور دھوکہ دیتا ہے. تو کہا کہ جن لوگوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو اپنا کارساز بنا رکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت تو صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ سے کچھ اور قریب کریں. تو ان بتوں کی حیثیت ان کے یہاں تھی اللہ تک پہنچانے والے. پہنچنا کس تک تھا ان کو؟ تو اللہ کو بڑا مانتے تھے وہ اور ان کو چھوٹا مانتے تھے. یہ پہنچانے والے ہیں، پہنچنا اللہ تک ہم کو ہے. اللہ کو بڑا مانتے تھے، ان کو چھوٹا. معلوم یہ ہوا کہ اگر ایک انسان بتوں کو، بزرگوں کو، انبیاء کو، صالحین کو، فرشتوں کو اللہ کے برابر نہ بھی مانے تب بھی وہ مشرک ہو سکتا ہے. کیسے؟ اللہ کے حق میں ان کو برابر مانے. دیکھیے دو چیزیں ہیں، یاد رکھیے جو بول رہا ہوں ابھی میں. ایک ہے اللہ کے مرتبے اور مقام میں برابر کرنا، دوسرا ہے اللہ کے حق میں برابر کرنا. انسانیت کی اکثریت اللہ کے مقام میں اپنے بتوں کو، بزرگوں کو برابر نہیں کرتی. جتنا بڑا اللہ ہے اتنے بڑے یہ بھی، بولتا ہے کوئی ایسا نہیں. لیکن اللہ کی بھی عبادت اور ان کی بھی عبادت، اللہ کے نام سے بھی قربانی اور بابا کے نام سے بھی قربانی. قربانی کس کا حق ہے؟ عبادت کس کا حق ہے؟ اللہ کا. اس حق میں ان کو برابر کر دیا. تو حق میں برابر کیا، مرتبے میں نہیں، تب بھی شرک ہوتا ہے. چاہے وہ آدمی چھوٹا مانے، اللہ بڑا یہ چھوٹے، لیکن عبادت ان کی بھی کی اور اللہ کی بھی. اب کیا کر دیا؟ برابر. کس چیز میں؟ عبادت میں. تو اللہ کے حق میں برابر کیا، اس کو شرک کہتے ہیں. چاہے مقام میں برابر نہ کرے، مقام میں برابر کرنا بھی شرک ہے، لیکن مقام میں برابر نہیں کیا، حق میں برابر کیا. اللہ بھی عبادت کا حقدار، بابا بھی عبادت کے حقدار. اللہ کے بھی نام کی نظر، بابا کے بھی نام کی نظر. اللہ کے نام کی بھی قربانی، بابا کے نام کی بھی قربانی. اللہ کے نام کی بھی نماز، صلاۃ غوثیہ، بابا کے بھی نام کی نماز. تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ شرک ہوا. اب اس نے اللہ کے برابر کر دیا، استحقاق میں، مقام میں نہیں. تو مشرکین اللہ کے حق میں اپنے بتوں کو برابر کرتے تھے، نہ کہ مقام کے اعتبار سے. تو ایسا اگر کوئی کرتا ہے یہ سمجھ کے کہ اللہ بڑا ہے، پہنچنا اللہ تک ہی ہے، ان کے تھرو پہنچنا ہے، ہم کو ان کے ذریعے پہنچنا ہے، تو وہ ذریعہ جو بناتا ہے آدمی، اس طور پر شرک کرنا بھی انسان کو مومن کی بجائے مشرک بنا دیتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ یاد رہے گا.